یہ افسانہ سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا ہے اور اس کا عنوان ہے محمد بھائی۔ حصہ دوم۔ محمد بھائی نے اپنی ایک انگلی سے اپنی کانٹوں ایسی مونچھوں کو تاؤ دیا اور مسکرا دیا۔ ومٹو بھائی، یہ بھی کوئی بات ہے کہ اس علاقے کا ڈاکٹر تم سے فیس لے؟ تمہاری قسم، اپنی مونچھیں منڈوا دیتا اگر اس سالے نے فیس لی ہوتی۔ یہاں سب تمہارے غلام ہیں۔ تھوڑے سے توقف کے بعد میں نے اس سے پوچھا، محمد بھائی تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ محمد بھائی کی مونچھیں تھرتھرائی۔ محمد بھائی کسے نہیں جانتا، ہم یہاں کے بادشاہ ہیں پیارے، اپنی رعایا کا خیال رکھتے ہیں۔ ہماری CID ہے، وہ ہمیں بتاتی رہتی ہے کون آیا ہے، کون گیا ہے، کون اچھی حالت میں ہے، کون بری حالت میں۔ تمہارے متعلق ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ میں نے عذرائے تفنن پوچھا، کیا جانتے ہیں آپ؟ سالہ، ہم کیا نہیں جانتے؟ تم امرتسر کا رہنے والا ہے، کشمیری ہے، یہاں اخباروں میں کام کرتا ہے۔ تم نے بسم اللہ ہوٹل کے 10 روپے دینے ہیں، اس لیے تم ادھر سے نہیں گزرتے۔ بھنڈی بازار میں ایک پان والا تمہاری جان کو روتا ہے، اس سے تم 20 روپے 10 آنے کی سگریٹ لے کر پھونک چکے ہو۔ میں پانی پانی ہو گیا۔ محمد بھائی نے اپنے کرخت مونچھوں پر ایک انگلی پھیری اور مسکرا کر کہا، ومٹو بھائی کچھ فکر نہ کرو، تمہارے سب قرض چکا دیے گئے ہیں، اب تم نئے سرے سے معاملہ شروع کر سکتے ہو۔ میں نے ان سالوں سے کہہ دیا ہے کہ خبردار اگر ومٹو بھائی کو تم نے تنگ کیا، اور محمد بھائی تم سے کہتا ہے کہ انشاءاللہ کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیا کہوں۔ بیمار تھا، کوئنین کا ٹیکہ لگ چکا تھا جس کے باعث کانوں میں شائیں شائیں ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ میں اس خلوص کے نیچے اتنا دب چکا تھا کہ اگر کوئی مجھے نکالنے کی کوشش کرتا تو اس سے بہت محنت کرنی پڑتی۔ میں صرف اتنا کہہ سکا، محمد بھائی خدا تمہیں زندہ رکھے، تم خوش رہو۔ محمد بھائی نے اپنی مونچھوں کے بال ذرا اوپر کیے اور کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ ڈاکٹر پنٹو روز صبح شام آتا رہا۔ میں نے کئی مرتبہ فیس کا ذکر کیا مگر اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، نہیں مسٹر ومٹو، محمد بھائی کا معاملہ ہے، میں ایک ڈھیریا بھی نہیں لے سکتا۔ میں نے سوچا یہ محمد بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے، یعنی خوفناک قسم کا، جس سے ڈاکٹر پنٹو جو بڑا خسیس قسم کا آدمی ہے ڈرتا ہے اور مجھ سے فیس لینے کی جرات نہیں کرتا، حالانکہ وہ اپنی جیب سے انجیکشنوں پر خرچ کر رہا ہے۔ بیماری کے دوران میں محمد بھائی بلا ناغہ آتا رہا، کبھی صبح آتا تھا کبھی شام کو، اپنے 6-7 شاگردوں کے ساتھ، اور مجھے ہر ممکن طریقے سے دھارس دیتا کہ معمولی ملیریا ہے، تم ڈاکٹر پنٹو کے علاج سے انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے۔ 15 روز کے بعد میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اس دوران میں محمد بھائی کے ہر خد و خال کو اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ جیسا کہ میں اس سے پیشتر کہہ چکا ہوں، وہ چھریرے بدن کا آدمی تھا، عمر بھی 25-30 کے درمیان ہوگی، پتلی پتلی باہیں، ٹانگیں بھی ایسی ہی تھی، ہاتھ بلا کے پھرتیلے تھے۔ ان سے جب وہ چھوٹا سا تیز دھار چاقو کسی دشمن پر پھینکتا تھا تو وہ سیدھا اس کے دل میں کھوپتا تھا۔ یہ مجھے عرب گلی کے لوگوں نے بتایا تھا۔ اس کے متعلق بے شمار باتیں مشہور تھی۔ اس نے کسی کو قتل کیا تھا، میں اس کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چھری مار وہ اول درجے کا تھا، بنوٹ اور گتکے کا ماہر۔ یوں سب کہتے تھے کہ وہ سینکڑوں قتل کر چکا ہے، مگر میں یہ اب بھی ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن جب میں اس کے خنجر کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے تن بدن میں جھرجھری سی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ خوفناک ہتھیار وہ کیوں ہر وقت اپنی شلوار کے نیفے میں اڑ سے رہتا ہے؟ میں جب اچھا ہو گیا تو ایک دن عرب گلی کے ایک 3rd کلاس چینی ریستوران میں اس سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ اپنا وہی خوفناک خنجر نکال کر اپنے ناخن کاٹ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، محمد بھائی آج کل بندوق پستول کا زمانہ ہے، تم یہ خنجر کیوں لیے پھرتے ہو؟ محمد بھائی نے اپنی کرخت مونچھوں پر ایک انگلی پھیری اور کہا، ومٹو بھائی بندوق پستول میں کوئی مزہ نہیں، انہیں کوئی بچہ بھی چلا سکتا ہے۔ گھوڑا دبایا اور ڈھائے، اس میں کیا مزہ ہے؟ یہ چیز، یہ خنجر، یہ چھری، یہ چاقو، مزہ آتا ہے نا؟ خدا کی قسم یہ وہ ہے۔ تم کیا کہا کرتے ہو؟ ہاں 8، اس میں 8 ہے میری جان۔ جس کو چاقو چھری چلانے کا آرٹ نہ آتا ہو وہ ایک دم کنڈم ہے۔ پستول کیا ہے؟ کھلونا ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے، پر اس میں کیا لطف آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تم یہ خنجر دیکھو، اس کی تیز دھار کو دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انگوٹھے پر لب لگایا اور اس کی دھار پر پھیرا۔ اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، بس یوں پیٹ کے اندر داخل کر دو، اس صفائی سے کہ اس سالے کو معلوم تک نہ ہو۔ بندوق پستول سب بکواس ہے۔ محمد بھائی سے اب ہر روز کسی نہ کسی وقت ملاقات ہو جاتی تھی۔ میں اس کا ممنون احسان تھا، لیکن جب میں اس کا ذکر کرتا تو وہ ناراض ہو جاتا، کہتا تھا کہ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا۔
جب میں نے کچھ تفتیش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ فارس روڈ کے علاقے کا وہ ایک قسم کا حاکم تھا، ایک حاکم جو ہر شخص کی خبر گیری کرتا تھا۔ کوئی بیمار ہو، کسی کو تکلیف ہو، محمد بھائی اس کے پاس پہنچ جاتا، اور یہ اس کی CID کا کام تھا جو اس کو ہر چیز سے باخبر رکھتی تھی۔ وہ دادا تھا، یعنی ایک خطرناک گنڈا، لیکن میری سمجھ میں اب بھی نہیں آتا کہ وہ کس لحاظ سے گنڈا تھا۔ خدا واحد شاہد ہے کہ میں نے اس میں کوئی گنڈا پن نہیں دیکھا۔ ایک صرف اس کی مونچھیں تھی جو اس کو ہیبت ناک بنائے رکھتی تھی، لیکن اس کو ان سے پیار تھا۔ وہ ان کی اس طرح پرورش کرتا تھا جس طرح کوئی اپنے بچے کی کرے۔ اس کی مونچھوں کا ایک ایک بال کھڑا تھا جیسے خارِ پشت کا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ محمد بھائی ہر روز اپنی مونچھوں کو بالائی کھلاتا ہے۔ جب کھانا کھاتا ہے تو سالن بھری انگلیوں سے اپنی مونچھیں ضرور مروڑتا ہے کہ بزرگوں کے کہنے کے مطابق یوں بالوں میں طاقت آتی ہے۔ میں اس سے پیشتر غالباً کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اس کی مونچھیں بڑی خوفناک تھی۔ دراصل مونچھوں کا نام ہی محمد بھائی تھا، یا اس کا خنجر جو اس کی تنگ گھیرے کی شلوار کے نیفے میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ مجھے ان دونوں چیزوں سے ڈر لگتا تھا، نہ معلوم کیوں۔ محمد بھائی یوں تو اس علاقے کا بہت بڑا دادا تھا، لیکن وہ سب کا ہمدرد تھا۔ معلوم نہیں اس کی آمدنی کے کیا ذرائع تھے، پر وہ ہر حاجت مند کی بروقت مدد کرتا تھا۔ اس علاقے کی تمام لونڈیاں اس کو اپنا پسر مانتی تھی۔ چونکہ وہ ایک مانا ہوا گنڈا تھا، اس لیے لازم تھا کہ اس کا تعلق وہاں کی کسی طوائف سے ہوتا، مگر مجھے معلوم ہوا کہ اس قسم کے سلسلے سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں رہا تھا۔ میری اس کی بڑی دوستی ہو گئی تھی۔ ان پڑھ تھا، لیکن جانے کی وہ میری اتنی عزت کرتا تھا کہ عرب گلی کے تمام آدمی رشک کرتے تھے۔ ایک دن صبح سویرے دفتر جاتے وقت میں نے چینی کی ہوٹل میں کسی سے سنا کہ محمد بھائی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا، اس لیے کہ تمام تھانے والے اس کے دوست تھے۔ کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی جو محمد بھائی گرفتار ہو گیا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ اس عرب گلی میں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام شیرین بائی ہے۔ اس کی ایک جوان لڑکی ہے، اس کو کل کسی آدمی نے خراب کر دیا، یعنی اس کی عصمت دری کر دی۔ شیرین بائی روتی ہوئی محمد بھائی کے پاس آئی اور اس نے کہا، تم یہاں کے دادا ہو، میری بیٹی سے فلاں آدمی نے یہ برا کام کیا ہے، لعنت ہے تم پر کہ تم گھر میں بیٹھے ہو۔ محمد بھائی نے ایک موٹی گالی اس بڑھیا کو دی اور کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس حرامزادے کا پیٹ چاک کر دو۔ محمد بھائی اس وقت ہوٹل میں سلیس پاؤں کے ساتھ قیمہ کھا رہا تھا۔ یہ سن کر اس نے اپنے نیفے میں سے خنجر نکالا، اس پر انگوٹھا پھیر کر اس کی دھار دیکھی اور بڑھیا سے کہا، جا تیرا کام ہو جائے گا۔ اور اس کا کام ہو گیا۔ دوسرے معنوں میں جس آدمی نے اس بڑھیا کی لڑکی کی عصمت دری کی تھی، آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا کام تمام ہو گیا۔ محمد بھائی گرفتار تو ہو گیا تھا، مگر اس نے کام اتنی ہوشیاری اور چابک دستی سے کیا تھا کہ اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عینی شاہد موجود بھی ہوتا تو وہ کبھی عدالت میں بیان نہ دیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ 2 دن حوالات میں رہا تھا، مگر اس کو وہاں کوئی تکلیف نہ تھی۔ پولیس کے سپاہی، انسپیکٹر سب اس کو جانتے تھے، لیکن جب وہ ضمانت پر رہا ہو کر باہر آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ اس کی مونچھیں جو خوفناک طور پر اٹھی ہوئی تھی، اب کسی قدر جھکی ہوئی تھی۔ چینی کے ہوٹل میں اس سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کے کپڑے جو ہمیشہ اجلے ہوتے تھے، میلے تھے۔ میں نے اس سے قتل کے متعلق کوئی بات نہ کی، لیکن اس نے خود کہا، ومٹو صاحب، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ سالہ دیر سے مرا۔ چھری مارنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاتھ ٹیڑھا پڑ گیا، لیکن وہ بھی اس سالے کا قصور تھا۔ ایک دم مڑ گیا، اس وجہ سے سارا معاملہ کنڈم ہو گیا، لیکن مر گیا، ذرا تکلیف کے ساتھ، جس کا مجھے افسوس ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ سن کر میرا رد عمل کیا ہوگا، یعنی اس کا افسوس تھا کہ وہ اسے بطریق احسن قتل نہ کر سکا، اور یہ کہ مرنے میں اسے ذرا تکلیف ہوئی ہے۔ مقدمہ چلنا تھا اور محمد بھائی اس سے بہت گھبراتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں عدالت کی شکل کبھی نہیں دیکھی تھی۔ معلوم نہیں اس نے اس سے پہلے بھی قتل کیے تھے کہ نہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، وہ مجسٹریٹ، وکیل اور گواہوں کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ اس کا سابقہ ان لوگوں سے کبھی پڑا ہی نہیں تھا۔ وہ بہت فکر مند تھا۔ پولیس نے جب کیس پیش کرنا چاہا اور تاریخ مقرر ہو گئی تو محمد بھائی بہت پریشان ہو گیا۔ عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے کیسے حاضر ہوا جاتا ہے، اس کے متعلق اس کو قطعاً معلوم نہیں تھا۔ بار بار وہ اپنی کرخت مونچھوں پر انگلیاں پھیرتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا، ومٹو صاحب، میں مر جاؤں گا پر کوٹ نہیں جاؤں گا۔ سالہ معلوم نہیں کیسی جگہ ہے۔ عرب گلی میں اس کے کئی دوست تھے، انہوں نے اس کو دھارس دی کہ معاملہ سنگین نہیں ہے،
کوئی گواہ موجود نہیں، ایک صرف اس کی مونچھیں ہیں جو مجسٹریٹ کے دل میں اس کے خلاف یقینی طور پر کوئی مخالف جذبہ پیدا کر سکتی ہے۔ جیسا کہ میں اس سے پیشتر کہہ چکا ہوں، اس کی صرف مونچھیں ہی تھی جو اس کو خوفناک بناتی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو وہ ہرگز دادا دکھائی نہ دیتا۔ اس نے بہت غور کیا۔ اس کی ضمانت تھانے ہی میں ہو گئی تھی، اب اسے عدالت میں پیش ہونا تھا۔ مجسٹریٹ سے وہ بہت گھبراتا تھا۔ ایرانی کے ہوٹل میں جب میری اس کی ملاقات ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ اس کو اپنی مونچھوں کے متعلق بڑی فکر تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ ان کے ساتھ اگر وہ عدالت میں پیش ہوا تو بہت ممکن ہے کہ سزا ہو جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی ہے، مگر یہ واقع ہے کہ وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے تمام شاگرد حیران تھے، اس لیے کہ وہ کبھی حیران و پریشان نہیں ہوا تھا۔ اس کو مونچھوں کی فکر تھی کیونکہ اس کے بعض قریبی دوستوں نے اس سے کہا تھا، محمد بھائی تم کو کورٹ میں جانا ہے تو ان مونچھوں کے ساتھ کبھی نہ جانا، مجسٹریٹ تم کو اندر کر دے گا۔ اور وہ سوچتا تھا، ہر وقت سوچتا تھا کہ اس کی مونچھوں نے اس آدمی کا قتل کیا ہے یا اس نے، لیکن کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنا خنجر معلوم نہیں جو پہلی مرتبہ خون آشنا ہوا تھا یا اس سے پہلے کئی مرتبہ ہو چکا تھا، اپنے نیفے سے نکالا اور ہوٹل کے باہر گلی میں پھینک دیا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، محمد بھائی یہ کیا؟ کچھ نہیں ممٹو بھائی، بہت گھوٹالا ہو گیا ہے، کورٹ میں جانا ہے، یار دوست کہتے ہیں کہ تمہاری مونچھیں دیکھ کر وہ ضرور تم کو سزا دے گا۔ اب بولو میں کیا کروں؟ میں کیا بول سکتا تھا؟ میں نے اس کی مونچھوں کی طرف دیکھا جو واقعی بڑی خوفناک تھی۔ میں نے اس سے صرف اتنا کہا، محمد بھائی بات تو ٹھیک ہے، تمہاری مونچھیں مجسٹریٹ کے فیصلے پر اثر انداز ہوگی۔ سچ پوچھو تو جو کچھ ہوگا تمہارے خلاف نہیں، مونچھوں کے خلاف ہوگا۔ تو میں منڈوا دوں؟ محمد بھائی نے اپنی چہیتی مونچھوں پر بڑے پیار سے انگلی پھیری۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال جو کچھ بھی ہو وہ تم نہ پوچھو، لیکن یہاں ہر شخص کا یہی خیال ہے کہ میں انہیں منڈوا دوں تاکہ وہ سالہ مجسٹریٹ مہربان ہو جائے۔ تو منڈوا دوں ومٹو بھائی؟ میں نے کچھ توقف کے بعد اس سے کہا، ہاں اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو منڈوا دو، عدالت کا سوال ہے اور تمہاری مونچھیں واقعی بڑی خوفناک ہے۔ دوسرے دن محمد بھائی نے اپنی مونچھیں، اپنی جان سے عزیز مونچھیں منڈوا ڈالی کیونکہ اس کی عزت خطرے میں تھی، لیکن صرف دوسروں کے مشورے پر۔ مسٹر ایف ایچ ٹیل کی عدالت میں اس کا مقدمہ پیش ہوا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اس کے خلاف کوئی شہادت موجود نہیں تھی، لیکن مجسٹریٹ نے اس کو خطرناک گنڈا قرار دیتے ہوئے تڑی پار یعنی صبح بدر کر دیا۔ اس کو صرف ایک دن ملا تھا جس میں اپنا تمام حساب کتاب طے کر کے بمبئی چھوڑ دینا تھا۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اس کی چھوٹی بڑی انگلیاں بار بار بالائی ہونٹ کی طرف بڑھتی تھی، مگر وہاں کوئی بال ہی نہ تھا۔ شام کو اسے جب بمبئی چھوڑ کر کہیں اور جانا تھا، میری اس کی ملاقات ایرانی کے ہوٹل میں ہوئی۔ اس کے 10-20 شاگرد آس پاس کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جب میں اس سے ملا تو اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ مونچھوں کے بغیر بہت شریف آدمی دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت مغموم ہے۔ اس کے پاس کرسی پر بیٹھ کر میں نے اس سے کہا، کیا بات ہے محمد بھائی؟ اس نے جواب میں ایک بہت بڑی گالی خدا معلوم کس کو دی اور کہا، سالہ اب محمد بھائی ہی نہیں رہا، مجھے معلوم تھا کہ وہ صبح بدر کیا جا چکا ہے۔ کوئی بات نہیں محمد بھائی، یہاں نہیں تو کسی اور جگہ صحیح۔ اس نے تمام جگہوں کو بے شمار گالیاں دی۔ سالہ عین کو یہ غم نہیں، یہاں رہیں یا کسی اور جگہ رہیں، یہ سالہ مونچھیں کیوں منڈوائی؟ پھر اس نے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی مونچھیں منڈوانے کا مشورہ دیا تھا 1 کروڑ گالیاں دی اور کہا، سالہ اگر مجھے تڑی پار ہونا تھا تو مونچھوں کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ مجھے ہنسی آ گئی، وہ آنکھ بگولا ہو گیا۔ سالہ تم کیسا آدمی ہے ومٹو صاحب، ہم سچ کہتا ہے، خدا کی قسم ہمیں پھانسی لگا دیتے، پر یہ بیوقوفی تو ہم نے خود کی، آج تک کسی سے نہ ڈرا تھا، سالہ اپنی مونچھوں سے ڈر گیا۔ یہ کہہ کر اس نے 2 ہتھڑ اپنی منہ پر مارا۔ محمد بھائی لعنت ہے تجھ پر، سالہ اپنی مونچھوں سے ڈر گیا، اب جا اپنی ماں کے۔ اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو اس کے مونچھوں بغیر چہرے پر کچھ عجیب سے دکھائی دیتے تھے۔ یہ تھا سعادت حسن منٹو کا افسانہ محمد بھائی۔